انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی، بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے بوڑھے، ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ عثمان، تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام تو قطعی جنتی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر، اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا، میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، خائف کبریا معاویہ معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ، شاہد و پارسا معاویہ معاویہ، ہو کرم ہو عطا معاویہ معاویہ، خوب رو خوش ادا معاویہ معاویہ، معاویہ 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 معاویہ۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ام العلا کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون۔ میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے۔ پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا۔ اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے، انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورث نہیں، میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ۔ پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، چند دن تک وہ نظر نہ آئی، تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے۔
آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی اسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. قبر پہ لے کے گئے. نبی الاسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے. کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں. یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ کافر کو، مشرک کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا. اس زمانے میں جو مسلمان تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا. چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. تبھی نور سے بھری گئی نا. اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں. تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی، 3-4 دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو لا علمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں. بریلوی یہ کہتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں، حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبی اسلام دکھائے جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہتے ہیں ھذا کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہیں. ہم نے بتایا کہ ھذا کا صیغہ موجود کے لیے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو. جیسے بخاری میں ھذا کے صیغہ کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ھذا الرجل کی بیعت کی ہے. حالانکہ وہ شام میں تھا، عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. وہ یہ نہیں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، وہ پھر تھرڈ پرسن کے صیغے سے جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ نہیں، دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اگر وہ یہ کہتا نا تو آپ کی بات کلیئر ہو جاتی. تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مسند احمد میں جس میں الفاظ ہیں ای الرجل. وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. جو الفاظ ہیں نا بخاری کے، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد. مفتی صاحب کا مسئلہ ختم. تو پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ الذی بعث فیکم. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے. ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبعوث کیا ہوا تھا، جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا. تو کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں. یہ بخاری اور ابو داؤد میں پوری تفصیل موجود ہے. اور یہ جب 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے اسکپ کیا تھا، میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے. ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جب مؤمن جو ہے نا جواب دے لیتا ہے نا، تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو ظاہر ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا، خالی پڑھنا تصدیق تو نہیں ہوتی. اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے، وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا. یہ چوتھا سوال ہے. اگر یہ پتا چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں کیسے
ان واقعات سے رزلٹ نکلتے ہیں. اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہوا ہے. قبر کے 3 سوال بتائے ہیں, چوتھا بتایا ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی کام آنی جب تک کہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے, ورنہ تو ہم نے یہ بتا دیا. یہ بھی تو صحابی تھا نا. یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہے. اگر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے, اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو. یہ منکرین زکات جو ہیں, یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی حالت میں چھوڑا ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں جی بعد میں منکرین زکات بن گئے, مرتد ہو گئے. سرکار بات چھوڑ دو, جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے؟ صحابہ. حضور کو تو نہیں نہ پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے. کلیئر ہو گیا؟ اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں. نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے؟ صحابی. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے, میرے حوض کوثر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. کم از کم 8 طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں. اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے ساتھ, اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری کے الفاظ ہیں. ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے؟ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ یا صحابی؟ صحابی. تو یہ کوئی توہین نہیں ہے, یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پہ رہا. نہ تو ہم روافظ کی طرح اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ سابقون الاولون حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں, یا جلیل القدر صاحب کے بارے میں, اور بعض غلوف کر کے ان کے ایمان کے درپے ہوئے ہیں. اور نہ ہم ان ناصبیوں کی طرف ہیں جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں, جو بنو امیہ کو بچانے کے لیے ہر بندے کو جناب یہ نعرے, جو یہ ناصبیت والے نعرے ہیں نا جی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی ہے نا حدیث سے؟ پھر ان کو تکلیف پڑ جائے گی, کوئی اپنے فرقے والے کو ماننا پڑے گا. تو آپ کہہ دو ہر بریلوی جنتی, ہر دیوبندی والے دیوبندی, ہر دیوبندی جنتی, ہر وہابی جنتی. اور اللہ کے بندوں, جنت دوزخ کے فیصلے کوئی یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے؟